ہماری موت کے جو ہم دنیا میں کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے آخری وقت تک اعمال نامے تک پہنچتا ہے۔ بہت زیادہ بتا دیتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ نیک تھا، اچھا تھا، یہ اچھا تھا، کیسا تھا، اور ایک اس کے چہرے کا نور بہت ساری باتیں عیاں کر دیتی۔ تو امام کعبہ نے اس کا جواب دیا کہ جس کو 40 سال اللہ نے یہ توفیق نہ دی کہ وہ آئے اور اللہ کے گھر سلام پیش کر سکے، تو وہ آج اس کو یہ کیسے یہ ایک اعزاز دیکھ لے کہ جب حرم کی نیت سے باہر صحن میں رکھا گیا، جب اس کو نماز جنازہ کی نیت سے اٹھاتے تھے تو وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور اندر آنے کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کیسے ہیں سب؟ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کیا جس کا تعلق حرم شریف سے تھا، اور وہ جس میں وہ جنازے کا ذکر تھا کہ جنازے کے اٹھانے میں جو مسائل آئے، وہ واقعہ تو میں آپ کو کیونکہ اس پہ بہت زیادہ کومنٹس آئے، میرے کئی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہم نے بھی، یا ہمارے والدین نے، یا ہمارے میں سے کسی نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ سب لوگ ایک تو چیز میری کس توجہ سے سنتے ہیں، اور جب آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، میں جب آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو یقین مانیے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں، میں اپنے گھر والوں سے مخاطب ہوں۔ جو میری بچیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور جو یہ سارے رشتے ایک عجیب سے آپ لوگوں سے بن گئے ہیں، اور اتنے بنے کہ میں ابھی جب بیماری بھی چل رہی ہے تو اب یقین مانے مجھے فکر ہوتی ہے، اور میں یہ کہتی ہوں میرے اپنوں سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے اپنوں سے کہیں، اور مجھے لگتا ہے میرے گھر والے کہتے ہیں ہم بھی آپ کے اپنے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہاں وہ تو ہے، پر ایک گھر میرا وہ بھی ہے جس سے مجھے اتنے لوگ وابستہ ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، فونز بھی آتے ہیں، میسیج بھی آتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کی محبتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار حوصلہ دیتا ہے، اور میں اس تکلیف سے بھی لڑی اور آپ کے پاس پھر ہوں۔ میں مختصراً آپ سے وہ واقعہ واپس شیئر کر کے میں ان وجوہات کو بیان کرنا چاہتی ہوں جو بارہا ایسے واقعات کی وجہ بنتا ہے، اور ہم کس طرح خود کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے عبرت کا نشان نہ بن جائیں۔ جس طرح وہ بتایا میں نے کہ حرم میں ایک جنازہ آیا، اور وہ جنازہ جب حرم کی نیت سے باہر صحن میں رکھا گیا، جب اس کو نماز جنازہ کی نیت سے اٹھاتے تھے تو وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور اندر آنے کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑے لوگ بٹھائے، وہ جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ بار بار اٹھائیں اور وہ اٹھایا نہ جائے، تو ایک عجیب ہی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ خوفزدہ ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ کہ ہم جنازے کے لیے اٹھاتے اور چرپائی ہلنے کا نام نہیں لیتی، 50 لوگ بھی اٹھائیں تو چرپائی اتنا سا سرکتی بھی نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں امام کعبہ صاحب سے یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں کہ یہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کے لواحقین سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص یہاں کاروبار کوئی کرتا تھا۔ نے کہا کتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر تھا؟ نے کہا جی 40 سال سے۔ تو نے کہا تو پھر یہ کتنے حج و عمرے کیے؟ انہوں نے کہا جی افسوس کے 40 سال میں حج و عمرہ کیا، وہ کبھی سلام کے لیے یا حاضری کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو امام کعبہ نے اس کا جواب دیا کہ جس کو 40 سال اللہ نے یہ توفیق نہ دی کہ وہ آئے اور اللہ کے گھر سلام پیش کر سکے، تو وہ آج اس کو یہ کیسے یہ ایک اعزاز دیکھ لے کہ اس کا نماز جنازہ حرم میں پڑھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا نماز جنازہ حرم میں پڑھا جاتا ہے، ان کے کیا درجات ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ تھا، روح رونٹے کھڑے کر دینے والا، اور اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرنے والا کہ ایسے کیا معاملات ہیں کہ جو اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایکسپوز کر دیتا۔ میں آپ کو بتاؤں میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ اللہ نے آپ جب مر جاتے ہیں اور آپ کی موت کا سفر اور بعد کا فیصلہ تو بعد میں ہے،
لیکن کئی لوگوں نے کئی چیزوں نے بتایا کہ جو مردے کی علامات ہوتی ہیں، جو اس کے جنازے کا صورتحال ہوتی ہے، جو میت کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بتا دیتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ نیک تھا، اچھا تھا، یہ اچھا تھا، کیسا تھا، اور ایک اس کے چہرے کا نور بہت ساری باتیں عیاں کر دیتا ہے۔ اور آپ کے جنازے کے حوالے سے آپ کو ایسے ایسے واقعات دل دینے واقعات ملیں گے کہ انسان کی روح جو ہے نا وہ کانپ اٹھتی ہے۔ تو اس کی ضروری چیز یہ ہے کہ صرف حج عمرہ جا کے آپ کر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے گھر کا بلاوا اللہ کی رضا سے آتا ہے، دوسرا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا یہ مختصر سی زندگی ہے، اختتام ہمارا موت ہے، اور ہمیں اپنی صرف زندگی کی نہیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت۔ یہ ضرور مانگا کیجئے کہ عزت کی زندگی، موت بھی آپ کو پراپر کفن نصیب ہو، آپ کو کوئی قبر کی جگہ مل جائے، اور آپ کی قبر پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے ناگہانی حالات نہ ہوں کہ اس قسم کی چیزیں کہ آپ کو ایک جنازہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی جنتی آدمی تھا، ایسا شاندار جنازہ ہے۔ بعض لوگ اس شان سے جن کا جنازہ نکلتا ہے کہ دنیا شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارا دنیا کی زندگی ہے یہ کنیکٹڈ ہے ود آخرت، ود ہماری موت کے۔ جو ہم دنیا میں کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے آخری وقت تک اعمال نامے تک پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عزت کی زندگی، عزت کی موت دے، تو ہمیں سب سے پہلے تو انسانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسانوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے اپنی چار خواہشوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگ کر ہمیں ہمارا لیے جہنم کا ایندھن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کے لیے ہر جائز طریقہ استعمال کر کے دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید ہمیں فائدہ نہ دے سکے۔ ہاں، ہمیں چار وہ لوگ ضرور چاہیے جو ہمارے جنازے پہ بیٹھ کر ہمارے اچھے ہونے کی گواہی دیں اور جن کو فرشتے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ جانتے ہوتے اس آدمی کے عیب، اور ان فرشتوں کی ان گواہی پہ اس کو بخش دیتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بھی اور موت کو بھی، زندگی بھی عزت والی مانگنی ہے اور موت بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی موت دینا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام دے، نہ کہ عبرت کا نشان بنے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو سیدھا راستہ بتائے، اور ہم سب کو اچھی زندگی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنے کی توفیق دے۔